أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سورة الشورى آیت نمبر 30. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ساری چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے، وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جو مجھے اور آپ کو زندگی میں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، بس آپ قرآن پڑھیں، اپنی زندگی کے سارے مسائل کو قرآن میں تلاش کریں. حمد و ثنا ہے، پاکیزگی ہے، بزرگی ہے اللہ احکم الحاکمین کے لیے. جو دکھتا نہیں ہے، غیب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جو قدیم زمانے کے فلاسفہ تھے، جیسے آپ نے فلاسفہ میں بقرات، سقراط کا نام سنا ہوگا. فلاسفہ نے جعد بن درہم کا ایک شاگرد تھا جس نے جہمیہ فرقہ لوگوں میں بنایا. اس کا جو شاگرد تھا صفوان بن جہم، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ دکھتا ہے؟ بولا دکھتا نہیں ہے. تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ سونگھا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم 5 قسم کے، جیسے ہم ہوا سے خمسہ کہتے ہیں. ہوا سے خمسہ چھونا، دیکھنا، چکنا، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں. کہا کہ جب تمہارا رب ان چیزوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا رب ہے ہی نہیں. اگر تمہارا رب ہوتا تو دیکھنے میں آتا اور چکنے میں آتا، سونگنے میں آتا، تم رب کو دیکھ سکتے. تو جہم بن صفوان 40 دن تک اس نے نمازیں چھوڑ دی. اس کے دل میں بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. بولا واقعی بات صحیح ہے، اگر رب ہوتا تو دکھتا، رب دکھتا نہیں. تو بعد میں اس نے وہ فرقہ جہمیہ ایجاد کیا. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اچھے لوگوں کی تقریریں سنیں، بدعتیوں کی، فاسقوں کی تقریریں نہیں سنیں. ہم نے سروے کیا ہے، بہت سارے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو خطب اور وعظ سنتے ہیں، ایسے بدعتی لوگوں کی سنتے ہیں اور بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں. ارے بدعتی قرآن پڑھ کر بھی سنانا چاہے تو اس سے قرآن بھی مت سنو، قرآن بھی بدعتی سے مت سنو. دیکھ لو کہ تم کس عالم کی تقریر سن رہے ہو، کس کی بات سن رہے ہو. وہ بدعتی ہے، وہ اللہ کی کیا تعریف کرے گا. تو یہ بدعتی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے فرقے بنائے، ایسے ایسے فرقے انہوں نے جنم دیے
اور جہمیہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کر دیا، فلاسفہ کا اتنا اثر جہم بن صفوان پر ہوا، آخر اس نے کہا کہ اللہ ہے لیکن تمام صفات سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں تمام کا اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں وہ قتل ہوا، اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ ملحد تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ تو بہرکیف ہم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو اپنی صفات میں اعلیٰ ہے، مکمل ہے، یکتا ہے، وہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، وہ جیسے چاہے اپنی مرضی کا مالک ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کی اور میری مرضی وہی چلے گی جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جبریہ ہو جائیں، مجبور ہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ بہرکیف ہم بات کر رہے تھے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کی، جس کا ترجمہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں رونما ہوتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں قدرتی آفات کا۔ قدرتی آفات، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہت سارے قدرتی آفات دنیا میں آتے ہیں۔ کبھی فلڈ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی خسف زمین دھنسنے لگتی ہے، اور کبھی چہرے بگڑ جاتے ہیں، کبھی سورج گرہن آ جاتا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، کبھی بارشیں بہت ہو جاتی ہیں، کبھی آپ مارکیٹ میں جائیں، کبھی 100 روپے میں آپ کو سارا اناج ترکاری مل جاتی تھی، اب 1000 روپے میں ترکاری ملنے لگی۔ یہ غلا السعر، قیمتوں کا بڑھ جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کبھی دشمنوں کا مسلط ہو جانا، دشمنوں کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کبھی آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس سنسار میں ہم کو بنایا تو کیا چین سے جینے نہیں دے گا؟ چین سے ہم مزہ کریں، خوب کھائیں، مزہ کریں، اور کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہو، غربت نہ ہو، مصیبت نہ ہو، بیماری نہ ہو، دشمنوں کا خوف نہ ہو، اور بارشیں بس ہر طرف ہریالی ہو اور امن ہو، خوشی ہو، بس ایسا رہے گا تو کیسے رہے گا؟ ایسے رہے گا تو ایسا رہے گا اللہ کو بندہ بھول جائے گا، اپنی خوشیوں میں مگن رہے گا، اسے اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آئے گا۔ مشکلیں میں تو آپ کے یا اللہ، پاؤں دکھتا ہے، پیٹ دکھتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے، تبھی تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تبھی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسا یہ قدرتی آفات جو آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ قدرتی آفات کا ریزن کیا ہے؟ یہ قدرتی آفات کیوں آتے ہیں جسے لوگوں نے نام دیا کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں، کبھی فلڈ آ جانا، کبھی چاند گرہن، سورج گرہن، یہ سب نیچرل ڈیزائرز، یعنی یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ طبعی چیزیں۔ کچھ چیزیں دنیا میں بدلتی ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ نے، سائنسدانوں نے سمجھایا، یہ طبعی چیزیں، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اللہ سے جب ہم دور بھاگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے آؤ۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، وہ لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کے منہ پر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑانے لگے۔ ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا، ارے وہ مسلمانوں، اپنی بیماریوں سے تڑپنے والوں، اپنے قرضوں سے تڑپنے والوں، اپنے گھر کی بے برکتی سے تڑپنے والوں، آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اپنے زندگی کا ایک جائزہ لو کہ کہیں کسی تمہاری زندگی میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ ہر ظالم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ نہیں، کسی بھی ظالم سے کہیں بھائی ذرا دیکھ لینا کہیں تم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہو، کہیں کسی پر تمہارے گھر میں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، بہو ساس پر، ساس بہو پر، بیٹا باپ پر، باپ بیٹے پر،
ایسا کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہر کوئی کہتا ارے میں تو دودھ کا دھلا ہوں، سارا ظلم مجھ پر ہوتا ہے، ہر بلائے کے آزازمہ آیت می پرسید کے خانہ انوری کجا پاشد، سارا ظلم مجھ پر ہوتا ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں ظالم ہوں۔ لیکن آدمی کی زندگی میں ساری چیزیں آتی ہیں تو میں تھوڑا اپنا جائزہ لوں، اپنی زندگی کا جائزہ لوں، کہیں کسی کا حق تو میں نے نہیں مارا ہے، کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تمہاری زندگی میں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، دوسروں پر دوش مت دو، دوسروں کو ملامت نہ کرو، دوسروں کو برا بھلا نہ کہو، اپنے گھر کا جائزہ لو کہ آپ کے گھر میں فجر کی نماز کی پابندی ہوتی ہے، گھر کے سارے افراد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آپ کے گھر میں ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کسی کی غیبت تو نہیں ہوتی، گاؤں گلی کے قصے آپ کے گھر میں نہیں ہوتے، یا کسی کا حق آپ نے کسی کی جائیداد، بہن کی جائیداد آپ نے ہڑپا تو نہیں لیا ہے۔ کہا کہ اب اگر آپ تم مصیبت میں آزمائے جاتے ہو، بیماریاں آپ کے اور میرے گھر میں بسیرا کرتی ہیں، بے برکتی آ جاتی ہے، قرضوں کا بوجھ آ جاتا ہے، تو اب کسی کو دوش نہ دو، ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جب تک جسم میں جان ہے ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرو، ہلکے پھلکے ہو کر اللہ کے سامنے جاؤ۔ ہمارا جنازہ قبرستان تک جانا ہی مشکل ہے، یہ گناہوں کا یہ بوجھ لے کر اللہ کے سامنے حشر میں کیسے جاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب کہا کہ تم کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ زمین سے، قدم سے لے کر سر تک، گردن تک دوسروں کے حقوق ہم نے ہتھیا لیے ہیں، دوسروں کی چیزیں ہم نے ہڑپ کر لی ہیں، اللہ کے سامنے ایسے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ جب نام لے کر پکارے گا، سارے خلائق، قیامت تک آنے والی ساری مخلوق وہاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آ تیرا حساب دے۔ کیسے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، اور کوئی چیز وہاں نہیں چھپے گی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پڑی جائیں گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تم انکار بھی نہیں کر سکو گے کہ اللہ میں نے یہ نہیں کیا، ایسے ہی غلط سلط فرشتوں نے لکھ دیا ہے، نو ایکسکیوز، یعنی کوئی چیز وہاں معافی نہیں ہے، ساری چیزیں بالکل عیا اور بیاں اور کھلیں۔ اللہ نے کہا فبما کسبت، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ سوچو، ایک مرتبہ جائزہ لو، تنہائی میں بیٹھو، آنکھ بند کر کے سوچو کہ کہیں کسی پر تم نے ظلم تو نہیں کیا، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کی، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو حق کسی سے کچھ لے کر اس پر ظلم تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزوں سے موت آنے سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کا کیسے چمن اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو تمہاری ہم جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر پکڑنے لگے تو بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتی آفات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جس بستی میں ہم نے کسی نبی کو بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم نے وہاں کے لوگوں کو آزمایا، وہاں خوشحالی آئی اور کبھی تنگدستی آئی، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑائیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں مفلسی، تنگدستی، قرضوں کے انبار، ہمارے جسموں میں بیماریاں یہ جو آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع ہوں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں۔ آپ کیا کھیل مذاق سمجھتے ہیں؟ کہانی سمجھتے ہیں؟ میرے نبی نے کیوں دعائیں بتلائیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلائی،
اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلائی، ایک ہی دعا اپنی چہیتی بیوی کو بھی سکھلایا، اور مہاجرت الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی وہ عورت اسما بنت عمیس جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی ہیں، ان کے شہادت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور ان کے شہادت کے بعد علی بن ابی طالب کی بیوی ہیں، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھلائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ پیاری دعا اللہ کے نبی نے کیوں سکھلائی؟ اس لیے سکھلائی کہ یہ مصیبتیں زندگی کا چولی دامن کا رشتہ ہے، کسی کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ مصیبتیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ مصیبتوں کا واسطہ ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طور و طریقے اختیار کرو، دعاؤں کا التزام کرو، حقوق کی ادائیگی کرو، توبہ کرو، تضرع کرو، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی طوفان آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے سیلاب دیکھا، فلڈ دیکھا، کیسے کیسے لوگ ایک ایک دودھ کی پاکٹ کے لیے تڑپنے لگے۔ جس کے گھر میں صبح سویرے دودھ کے 10 پاکٹیں آتی تھیں، دودھ کی ایک پاکٹ کے لیے اسے لائن میں کھڑا ہونا پڑا۔ ہاں، کچھ چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پانی کی ایک بوتل کے لیے وہ گلی میں کھڑا ہوا، مالدار ہے، لکھپتی ہے، کروڑوں پتی ہے، پانی کی ایک بوتل کے لیے اسے لائن لگانی پڑی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ بنی اسرائیل ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے، وہ فرعون جس نے ظلم کیا۔ سب سے بڑی چیز میں اپنے آپ میرے بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ظلم سے بچیں۔ ظلم سے بدترین گناہ کون سا بھی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا جائزہ لے لیں، میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں ظالم تو نہیں ہوں۔ فرعون نے ظلم کیا، کہا ما علمت لکم من الہ غیری، ارے میرے علاوہ تمہارا کون معبود ہو سکتا ہے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا ظلم پسند نہیں آیا، بچوں کو قتل کرتا تھا، عورت بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے اسے سمندر میں ڈبو دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بھی آدمی جس چیز کو لے کر ظلم کرتا ہے، جس چیز پر فخر کرتا ہے، اللہ اسی چیز سے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے علم پر فخر کروں، میرا علم میری بربادی کا سبب بن جائے گا۔ کوئی کسی اور چیز پر فخر کرے، اللہ اس چیز کو اس کی بربادی کا سبب بنا دے گا۔ فرعون نے یہ بھی یہی فخر کیا، دیکھو الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، لوگو دیکھتے نہیں ہو، یہ ایجپٹ ہے، یہ مصر ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ نہریں ہیں جو بہہ رہے ہیں، یہ پانی کی نہریں، میں اس کا مالک ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسی پانی کی نہر میں ڈبو کر اسے مارا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، ناز نہ کریں، تکبر نہ کریں، غریبوں کا استحصال نہ کریں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ کسی غریب کی شادی میں جائیں تو سیدھے سادے ذرا کم قیمت والے کپڑے پہن کے جائیں، ذرا کم زیورات سے لاد ہو کے جائیں۔ غریب کی شادی میں جا رہے ہیں تو 10 لاکھ کا زیور پہن کے نہ جائیں، اس لیے کہ غریبوں کو تکلیف نہ ہو، غریبوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ یہ تواضع ہے، لباس میں بھی تواضع ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ ظلم سب سے بڑی چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ،
تم سے پہلے جو قومیں تھیں، بنی اسرائیل کی قوم، ہم نے ان کو آزمایا، فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیج دی، والجراد، ٹڈیاں بھیج دی۔ مجھے کبھی ڈر بھی لگتا ہے، کبھی ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے ہیں، نہیں کہیں بھی بستر میں ادھر ادھر، بتا رے کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ کا عذاب۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، یہ الجراد چھڈے جو ہوتے تھے، کہا کہ یہ ہم نے ان کو عذاب کے طور پر بھیج دیے، والقمل، کھٹمل ہم نے عذاب کے طور پر بھیج دیا۔ اللہ کا عذاب کیسے بھی آ سکتا ہے، کیسے بھی آ سکتا ہے، وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کی فوج کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ اللہ کی فوج ایسی کس صورت میں آ جائے، کبھی بیٹا باغی بن جائے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بیوی بے وفا بن جائے، کبھی اللہ، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، کبھی شوہر بدخلق ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کیسی کیسی عذاب کی صورتیں ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو عذاب کے طور پر بھیج دیا، مینڈک، والدم، کبھی اللہ نے خون کو عذاب کے طور پر بھیج دیا، کوئی بھی چیز کھانے پینے جاتے تو اللہ خون میں بدل دیتا۔ آیات مفصلات، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ قدرتی نشانیاں، ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ زلزلے آئے، 2-4 دن پہلے زلزلے، وہاں ایران، افغانستان، ہمارے ملک کے بارڈر تک بھی زلزلوں کی گونج سنی گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں دیکھو، اللہ کی زمین پر تم برائی کر رہے ہو، اگر دوبارہ یہاں زلزلہ آیا تو میں تمہیں یہاں نہیں بساؤں گا، اس سرزمین پر نہیں بساؤں گا۔ کہ زلزلے آتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ یکون فی آخر هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں آخری میں قیامت کے آنے سے پہلے زمین دھسے گی اور بہت زیادہ آسمانی آفات آئیں گے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اچھے لوگ ہوں گے تو کیا وہ بھی مر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اذا کثر الخبث، برائی جب حد سے بڑھ جائے گی، اچھے لوگ منع نہیں کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ بس اب ان کی نیت کے مطابق اللہ اٹھائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا وہ بھی اس میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ظہرت القیان، جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب لوگ گانے سننے لگیں گے، گانے والیوں کی تعریف کریں گے، والمعازف، میوزیکل انسٹرومنٹس بہت بڑھ جائیں گے۔ ابھی تو دکان جانے کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اسمارٹ فون آپ کو میوزیکل انسٹرومنٹ دیتا ہے، اس میں بھی آپ دبا لے سکتے ہیں۔ دیکھا برائی کتنا آسان ہے۔ والمعازف وشربت الخمر، شراب کثرت سے پی جائے گی۔ اللہ اللہ، شراب ام الخبائث، بہت بری بلا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں، جب بھی کبھی میں نیوز پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کرے اس میں اکیوز، یعنی جو مجرم ہے مسلمان نہ ہو، لیکن جب آخر میں پہنچتا ہے تو جنید، عمران، وہی نام آتے ہیں۔ کل میں نے گورگاؤں میں ایک حادثہ پڑھا، نیوز ٹوڈے میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کل کا حادثہ، بلا کہ ایک لڑکی جو جا رہی تھی، 6 لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، پولیس فائرنگ میں 2 تو مر گئے۔ تو میں نے سوچ رہا تھا پڑھتے پڑھتے کہ آخر میں مسلمان کا نام نہ ہے، تو اس میں یہ 2 نام مسلمان کے نکلے اور پتہ نہیں کیا نکلے۔ تو یہ مسلم معاشرہ ہے جس کی سدھار کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان ہیں، مسلم معاشرہ، مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا جرم کرتا ہے۔ ابھی فلڈ میں جن لوگوں نے خدمتیں کی،
غیروں کی خدمت کی، غیر تعریف کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے دہلیز تک آئے، ہمیں کھانا دیا، پانی کا بندوبست کیا، بہت سارے مسجدوں نے، مراکز نے ایسی خدمتیں کی کہ غیر بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنی اچھی خدمت کی، اسلام ان کو سکھاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلم نوجوان ایسے بنے، وہ قاتل نہ بنے، شرابی نہ بنے، زانی نہ بنے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، بلکہ اسلام کی ایک اچھی تصویر پیش کرے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں سارے مسلمان میں اس طرح کی خوبیاں ہوں۔ ایک طرف ان اچھائیوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جب غیروں کے زبان سے ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے، مسلم جماعتوں نے، انجمنوں نے کیسی کیسی خدمتیں کی ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں کثرت الامطار وقلت النبات والبرکہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی لیکن برکت کم ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ یہ نہیں کہ زمین سے اناج نہیں اگے گا، بارش اگے گی لیکن بارش آئے گی لیکن اناج نہیں اگے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ گناہوں کا یہ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ایسے حالات میں دونوں پر کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پلیگ کی بیماری آئی تھی 18 سن ہجری میں، یا اس کے بعد کے زمانے میں 18 سن لگتا ہے کہ نبوت کا نیا نیا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو طاعون امواس ایک پلیگ کی بیماری آئی، 25,000 مسلمان اس میں شہید ہو گئے، اس میں صحابہ بھی تھے۔ طرح طرح کی مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں مسلمانوں پر، اس کے بعد بھی کئی زمانوں میں۔ یہ اس وقت کا موقع تھا جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لی تھیں۔ شام کے علاقے میں یہ بیماری آئی تو 25,000 مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایک مسلمان کیا کرے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، ایک آدمی آتا ہے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال، مال برباد ہو گئے، جانور مرنے لگے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، پھر دعا کی۔ تو علماء سے، دیندار لوگوں سے، صاحب علم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ایسے حالات میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سورج گرہن، چاند گرہن جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے، الصلاۃ جامعہ، اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خیرات کرنے، صدقہ دینے کی پابندی کرواتے تھے، لوگوں خیرات کرو، صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ دیکھا آپ نے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ دیں، آپ کے گھروں سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے جسموں سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، برکتیں آپ کے گھروں میں ڈیرا ڈالیں گی۔ آپ زکوٰۃ دینے والے بنیں، زکوٰۃ دینے والے بنیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور عام لوگوں سے ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں، بار بار دشمن کو دوش نہ دیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو دشمنوں کو کیوں ہم پر مسلط کیا، کیوں ہم مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں؟ علماء نے کتابیں لکھی، 2 سبب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پہلا سبب کیا کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو آپ پر اس لیے مسلط کرتا ہے کہ اللہ جان سکے آپ میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے، صبر کرتا ہے اور اس دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، مومن بن کر سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ بتایا، منازل الشہداء، شہادت کا عظیم مرتبہ ہے۔ اگر دشمن کسی پر ظلم کرتا ہے، دشمن پر وہ قابض نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی جان اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے،
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنا مال اپنی عزت بچاتے ہوئے مر جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دیں گے۔ دوستو عزیزو، یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں پیش آتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھوں، صبر کروں۔ اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ جنگ جب لمبی چلتی ہے تو ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، ہم نے تو دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جمعے کی نماز کا موقع ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں وہاں کے حالات کو بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ وہ قبلہ اول ہے، یا اللہ اس کی بازیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہاں ہم نماز ادا کر سکیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو کمزور ہیں ان کو طاقتور بنا دے، یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانے سے عطا فرما، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو نوجوان ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عفت اور پاک دامنی کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔